اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے خشک سالی قحط سالی کا ایک سماں تھا، کنویں کھدوائے جا رہے تھے، پانی نلکے لگوائے جا رہے تھے، پانی نہیں تھا، اور کسی نہ کسی شکل میں ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ مل جائے۔ نماز استسقاء ادا کی جا رہی تھی، مختلف مقامات پر بارش مانگی جا رہی تھی، لوگ گڑ گڑا رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر، بہت سے مقامات پر پانی کی کثرت ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ وافر ہو چکا ہے، اور وافر سے بھی زیادہ عذاب بن چکا ہے کہ گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جانور انسان مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے عذاب رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی ایک اللہ تعالیٰ انسان کو چوٹ دیتا ہے کہ بھائی کوئی رب ہے اس دنیا کو چلانے والا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں دنیا کے عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب، تفسیر تبری، تفسیر جلالین اور مختلف تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے جو مصائب ہیں، دنیا میں جو قحط سالیاں ہیں، دنیا میں جو دنیا کی بیماریاں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس دنیا میں بندے کو دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، اسے پتہ چلے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ داتا ہے، پروردگار ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، واپس آ جائے اس کی طرف۔ انسان کھو جاتا ہے اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر۔ تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ توبہ اور استغفار کی ہے، یعنی ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور معافیاں مانگیں کہ اللہ غلطیاں ہو گئی، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں یہ دنیا کے عذاب سہنے کی طاقت نہیں۔ بارشیں رک جانا یہ بھی ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، جب لوگ زکاتیں ادا نہیں نہ کریں گے اپنے مالوں کی، اللہ تعالیٰ بارشیں روک لے گا، دے گا ہی نہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر جانور نہ ہوتے، اللہ ایک قطرہ بھی نہ برساتا، ایک قطرہ بھی پانی نہ دیتا انسانوں کو جس طرح کے ان کے اعمال ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، بارشیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو وَلَا تَنبُتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، زمین ایک کومپل تک نہیں اگائے گی، ایک ہلکی سی چیز اس میں اس پانی کے ذریعے اگے گی نہیں، تباہی اور بربادی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ نکل گیا ہے، مائنس ہو گیا ہے۔ اور ہم اس وقت بھی، میں سن کے حیران ہو گیا، رات ایک بندے نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہتے جی اس طرح کے مواقعوں پر کچھ لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، جیسے کورونا میں، اور خاص طور پہ ابھی لوگ جو ہیں وہ احساس اتنا ختم ہو چکا ہے، کہتے ہیں جی ریسکیو کی وردی پہن کے ایسے علاقوں کے اندر جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ معاملات خراب ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جی کشتی پہ بیٹھے ہیں چور اور ڈاکو لوگ یا لٹیرے لوگ، وہ لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ اپنے علاقوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور ریسکیو کی وردی پہن کے، یا جو ہے وہ لوگوں کی امداد کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ وہ میرے بھائی احساس کدھر چلا گیا ہے؟ کب کرنا ہم نے احساس؟ ہم اپنے مسلمانوں کا، یعنی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی، ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی دنیا کا نظام ایسا ہو چکا ہے کہ اگر اللہ کو یاد نہ کیا، اگر اب بھی ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ آئی، تو میرے بھائی تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب بھی ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا میں چلا لوں گا، میں بچ جاؤں گا، میں کر لوں گا، نہیں میرے بھائی۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کی مدد ہے، اپنے ان بھائیوں کی مدد ہے جو اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس ابھی گھر موجود ہے، ہمارے پاس ابھی بجلی موجود ہے، ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے موجود ہے، ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ پانی وافر موجود ہے پینے کے لیے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ اور وہاں میرے بھائی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پانی ہے، کہاں دفنائے ان کو؟ گھر نہیں ہے، ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، بستر نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، کس چیز سے کیسی زندگی ان کی ہوگی؟ اور آخری بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب بارش اور پانی زیادہ ہو جاتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے، اور اس کو روک بھی وہی سکتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں آ کے اس کو روک سکتی۔ اللہم حوالينا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، مختلف الفاظ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ
بارش اب ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب ہم پر اور بارش نازل نہ فرما، ہمیں پانی کا عذاب نہ دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کثرت کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور اپنے گناہوں کی، اور یہ جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارے علاوہ بہت سے اور لوگ ہیں، تو میرے بھائی اس وقت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ گناہوں کو چھوڑیں، احساس کریں اپنے مسلمان بھائیوں کا، اللہ رب العالمین کا، اور سب سے پہلے اپنا احساس کریں کہ اگر یہ عذاب مجھ پر آ جائے خدا نہ خواستہ تو میں کیا کروں گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ایک دوسرے کی مدد کی ہے، سہارا چاہیے لوگوں کو، سہارا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔